अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड ईयर कैसे हैं बेटा आप लोग? आज बेटा हम लोग खुद मुख्तियार रियासतों में एक ख़ानदान को, एक रियासत को कर रहे हैं जो कि सल्जूकी हुकूमत है। ठीक है, 1037 से 1037 से 1194 तक इनका दौर हुकूमत है, टाइम पीरियड है। और अब आप लोगों का ड्रामा अर्तुगरुल की वजह से वैसे ही इंटरेस्ट बन गया और इसका बैकग्राउंड तो पता चल गया ना। अभी आप सुनते रहते हैं ना, सल्जूक रियासत, सल्जूक रियासत। तो सल्जूकी जो थे वो दरअसल ख़ानदान ने बनु अब्बास के दौर में अरूज में आए। ये असल में ये तुर्क कबाइल थे ना। तुर्किस्तान और चीन का जो वस्ती इलाका है, यानी तुर्किस्तान मौजूदा जो अफ़गानिस्तान है ना, उसके साथ ये एक वस्त एशिया की रियासत है तुर्किस्तान। और चीन और रूस तक के ये फैले हुए इलाके हैं, मैदान हैं, जहाँ पर इन तुर्कों के खाना बदोश कबाइल रहते थे। ये सलाजका कहलाते थे। ठीक है, सल्जूक इस सल्तनत का बानी था। पहले ये लोग गैर मुस्लिम थे, खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारते थे। बाद में इन्होंने ना इस्लाम कबूल किया और ये मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए ना मावरा नहर के इलाकों में आए। सल्जूक के जो पोते थे चगरी बेग और तुगरल बेग, इन्होंने इन इलाकों में अपना इक़्तिदार कायम किया और वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों को फ़तह करके ना नीशापुर को दारुल हुकूमत बनाया। तुगरल बेग ने खुरासान, जिरजान, तिब्रिस्तान, ख्वारिज़म और ईरान पर कब्ज़ा जमाया। इस तरह तुगरल बेग ना वो पहला हुक्मरान था जिसने सल्जूकियों में तंजीम और वहादत पैदा की और एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी। शुरू में कहते हैं कि जो सल्जूक थे उनका तसादम जो है वो सुल्तान महमूद गजनवी से हुआ। महमूद गजनवी अपने दौर का एक बड़ा हुक्मरान था, एक बड़ी फ़ौज थी उसके पास, जिसकी वजह से इन सल्जूकियों को कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बाद में महमूद गजनवी की वफ़ात के बाद ये सल्जूक जो थे इनकी क़ुव्वत बढ़ना शुरू हो गई और जो गजनवी ख़ानदान के बाकी हुक्मरान थे वो इनका रास्ता नहीं रोक सके ना। और सल्जूकियों ने जब ईरान और इराक़ के मुख्तलिफ़ इलाकों को अपने अंडर किया और इस कबीले की क़ुव्वत बढ़ी, तो उस वक्त जो कायम बिल्ला अब्बासी खलीफा था उसने भी इनकी पावर को तस्लीम कर लिया और इनकी हुकूमत की तस्दीक कर ली। ये तो हम पहले से पढ़ रहे हैं ना कि जो अब्बासी हुक्मरान थे वो कमज़ोर हो चुके थे, जिसकी वजह से वो जब भी कोई ख़ानदान या हुकूमत खुद मुख्तियार होती, अपनी आज़ादी, अपनी हुकूमत कायम करती, जिस इलाके पे कब्ज़ा करती, वो उसको तस्लीम कर लेते और उनको वहाँ का हुकूमत करने की सनद जारी कर देते। लेकिन सल्जूकियों को सही मानों में इराक़ और ईरान पे तो उनका कब्ज़ा हो गया ना, लेकिन उनको सही मानों में अरूज तब मिला जब मुक्तफ़ी के ज़माने में आले बविया जो थे या दयालमा जिनको हमने कल पढ़ा था, उन्होंने अब्बासी सल्तनत ख़ानदान पे और अब्बासी हुकूमत पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। 100 साल तक ये लोग ख़ानदान 100 साल तक जारी रहा इसकी हुकूमत, क्योंकि ये मज़हबन शिया थे, इसीलिए इनके दौर में शिया सुन्नी फसादात फैले, नज़्म व नस्क वगैरह में भी बहुत ख़राबियाँ पैदा हुई। खलीफा कायम के दौर में मलिक अर्रहीम दिलमी ये दयालमा का एक सरदार था, उसने उसके ग़ुलाम ने जो बातनी शिया था बहुत क़ुव्वत पकड़ी और अब्बासी खुलफा की अपनी जान ख़तरे में पड़ गई, उनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ गई, जिस पर कहते हैं कि कायम बिल्ला ने तुगरल बेग के साथ रब्ता किया जो सल्जूकी को उस वक्त हुक्मरान था ना, और उसको बगदाद पर हमला करने की दावत दी। तुगरल बेग जो था वो फातिहाना अंदाज में बगदाद दाखिल हुआ, दयालमा को शिकस्त दी, दयालमा से खलीफा को निजात दिलाई। खलीफा ने उसे अल-मुल्क अल-मशरिक़ व मग़रिब का खिताब दिया और तुगरल बेग ने बगदाद पर तकरीबन 8 साल तक हुकूमत की। वो एक अच्छा तजर्बेकार, मुंतज़िम, एक अच्छा जर्नैल और सुन्नी मुसलमान था। उसने रोमियों के ख़िलाफ़ भी कामयाब जंगें की। तो इस तरह उसने अब्बासी खिलाफत के वक़ार को और अज़मत को बहाल किया। तुगरल बेग की वफ़ात के बाद उसका भतीजा अलप अरसलान तख्त नशीन हुआ। वो भी तुगरल की तरह एक आली हौसला बहादुर हुक्मरान था। खलीफा ने उसे अज़्ज़ दौला का खिताब दिया और अपने जानशीन मुक्तदी के साथ अलप अरसलान की लड़की की शादी कर दी। अलप अरसलान के दौर में उसका जो वज़ीर था निज़ामुल मुल्क तूसी, वो बहुत मशहूर था और उस दौर के नामवर तरीन शख्सियात में शामिल होता था। निज़ामुल मुल्क तूसी ने सल्जूकियों के अहद में बड़े कारनामे अंजाम दिए और सल्जूकियों के दौर में उसकी बदौलत जो है ना इल्मी और अदबी तरक्कियाँ और इंतज़ामी जो इस्लाहात हैं वो हुई। अलप अरसलान का ये पहला कारनामा कंसिडर किया जाता है कि उसने निज़ामुल मुल्क तूसी को अपना वज़ीर बनाया। वो 30 साल तक मुसलसल सल्जूकियों का वज़ीर रहा। ठीक है, निज़ामुल मुल्क तूसी पे बेटा अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। निज़ामुल मुल्क तूसी एक बहुत अच्छा बासलाहियत मुंतज़िम और वज़ीर भी था। उसने एक किताब भी लिखी है सियासतनामा के नाम से, जिसमें उसने ना हुक्मरानों को तर्ज़ हुक्मरानी के लिए आदाब बताए, उनके तरीके बताए, तौर तरीके बताए, हुकूमत करने के असूल व ज़वाबित बताए, जिसकी वजह से
یہ جو اس کی بک ہے سیاست نامہ، اس کو طویل عرصے تک مشرق و مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا اور اس کو ایک اتھینٹک بک کی حیثیت حاصل ہوئی پولیٹیکل سائنس میں نا، سیاسیات میں۔ الپ ارسلان کا دوسرا کارنامہ جو تھا وہ رومیوں کے ساتھ کامیاب جنگیں ہیں۔ آل بویہ کے آنے کے بعد رومی جو محاذ تھے وہاں پر مسلمانوں کی توجہ کم ہو گئی اور رومی جو تھے انہوں نے سرحدی علاقوں پہ قبضے کر کے وہاں قتل و غارت مچائی ہوئی تھی۔ آل بویہ کا تمام تر جو دیالمہ یا آل بویہ تھے نا، ان کا تمام تر توجہ جو تھی وہ ملکی اندرونی معاملات پہ تھی، شیعہ سنی معاملات کو وہ ہوا دے رہے تھے۔ لیکن الپ ارسلان یا سلجوکیوں کے آنے سے نا رومیوں کے خلاف کامیاب مہمات شروع ہو گئیں۔ ایون کہتے ہیں کیسر روم ارمنوس جو تھا وہ خود 3 لاکھ کا لشکر لے کے سلجوکیوں کے مقابلے میں آیا، اس کے ساتھ روس اور فرانس کے بادشاہ بھی تھے، لیکن الپ ارسلان جو ہے اس نے اس کا بڑی کامیابی سے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو گرفتار بھی کر لیا اور فدیہ دے کے نا اس کو رہا کیا بعد میں۔ تو یہ ظاہر ہے رومیوں کے خلاف کامیاب مہمات اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تیسرا بڑا کارنامہ الپ ارسلان کا حجاز اور مکہ مدینہ کو نا فاطمیوں کے اثر سے چھڑانا تھا۔ فاطمی خلافت جو عباسیوں کے دور زوال میں افریقہ اور مصر میں قائم ہوئی، اس نے ایک ٹائم میں نا حجاز پہ، مکہ مدینہ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا اور عباسیوں کا کنٹرول وہاں سے ختم ہو گیا تھا۔ لیکن الپ ارسلان کے دور میں یعنی سلجوکیوں کے عہد میں دوبارہ سے جو حجاز ہے وہاں پہ عباسی خلفاء کے نام کے خطبے جاری ہوئے اور 1 صدی کے بعد جو ہے فاطمی خلیفہ کے بجائے جو ہے عباسی خلیفہ کے نام کا وہاں پہ خطبہ جاری ہوا اور اذان میں سے وہ اضافے جو شیعہ مسلک کی وجہ سے وہاں کیے گئے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ تو ابن اسیر جو ہے نا وہ الپ ارسلان کو ایک فیاض، عادل اور عاقل حکمران کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو اسی وجہ سے سلطان العالم بھی کہا گیا۔ تو الپ ارسلان کی وفات جو ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ سلجوکی، جلال الدین ملک شاہ سلجوکی جو ہے وہ اس کا تخت نشین ہوا، اس کا جانشین بنا۔ ملک شاہ سلجوکی کا شمار سلجوکیوں کے کامیاب ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے عہد کو اگر ہم سلجوکیوں کا شاندار دور کہتے ہیں تو بے جان ہوگا۔ اس کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں، وسعت سلطنت، خوشحالی اور امن و امان کے نقطہ نظر سے ایک دفعہ پھر نا عباسی عہد کی عظمت رفتہ کے نقوش زندہ ہو گئے اور زیر اسلام کو وہی توانائی اور وہی عظمت ملی جو عباسی دور کے عروج میں حاصل تھی۔ ملک شاہ کے دور میں دمشق، شام اور ترکستان کے علاقے فتح ہوئے، سلطنت کا حصہ بنے اور اسلامی سلطنت کی عباسیوں کا جو اثر و رسوخ تھا نا وہ دوبارہ سے شام سے لے کے چین تک جو ہے وہ پھیلا۔ اسی طرح تجارتی سرگرمیوں کو عروج ملا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے گئے، علم و ادب کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے اقدامات کیے گئے۔ ملک شاہ کے دور کا ایک اہم واقعہ نظام الملک طوسی کی معزولی تھا۔ نظام الملک طوسی کا اصل نام حسن بن علی تھا اور وہ طوس میں پیدا ہوا۔ وہ بڑا ذہین اور مدبر تھا، 30 سال تک مسلسل سلجوکیوں کا وزیر رہا اور سلجوکیوں کے دور میں ریاست کے جو انتظامی اور سیاسی امور تھے اس میں اس کو بڑی دسترس حاصل تھی۔ سلجوکیوں میں الپ ارسلان اور پھر ملک شاہ کے دور میں وہ جو ہے نا اس کو عروج ملا، لیکن بعد میں وہ زوال کا شکار ہوا۔ ملک شاہ سلجوکی نے اسے اس کے عہدے سے معزول کیا اور اس کے چند سال بعد ہی حسن بن صبا کے فدائیوں میں سے کسی نے اسے قتل کر دیا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا محمود تخت نشین ہوا اور اس کی ماں ترکان خاتون اس کی سرپرست تھی۔ خلیفہ نے اسے ناصر الدنیا والدین کا لقب دیا۔ اس کا بڑا بھائی برکیاق جو تھا اس نے بھی حکومت کا دعویٰ کیا۔ سلجوکیوں میں نا خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا، ملک میں دوبارہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں، مرکزیت ختم ہو گئی۔ سلجوکیوں کے ماتحت افسران جنہیں اتابک یا زنگی کہتے تھے نا انہوں نے پھر خود مختاری کی راہ لی اور اس دور میں علاء الدین خوارزم شاہ جو تھا اس نے تقریباً تمام علاقوں پہ قبضہ کر کے سلجوکی سلطنت کو اس طرح ختم کر دیا۔ لیکن انہی کی ایک شاخ جو ہے سلجوکیوں کی، اس نے کونیا کو مرکز بنایا اور وہاں پہ قوت حاصل کی اور اس طرح مشرقی یورپ کے اور ایشیائے کوچک کے، ترکی کے بیشتر علاقوں پہ قبضہ کیا نا۔ یہ جو ہم آپ ارطغرل کا ڈرامہ دیکھتے ہیں تو یہ جو کونیا میں نا یہی عثمانی ترک جو تھے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جو 600 سال آگے قائم رہی، ٹھیک ہے۔ تو سلجوکیوں ہی کی ایک آگے سے قبیلہ یا شاخ تھی جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ لیکن سلجوکی خاندان جو ہے اس کے یہ 3 بڑے حکمران گزرے، تغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ سلجوکی، ٹھیک ہے۔ سلجوکیوں کے جہاں تک کارناموں کی بات ہے، پہلا کارنامہ عباسی خلافت کی بحالی ہے۔ آل بویہ کے 100 سالوں میں عباسی خلفاء کٹ پتلی بن گئے اور شیعہ مذہب جو تھا اس کو بڑا فروغ ملا۔ مصر کی فاطمی حکومت سے ساز باز کر کے آل بویہ نے عباسی خلافت کو ختم کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، لیکن اس مرحلے پہ سلجوکی جو ہیں وہ عباسی خلافت کے ایک محافظ کے طور پہ سامنے آیا۔ تغرل بیگ جو ہے اس نے نہ صرف یہ کہ
بغداد پر حملہ کر کے عباسی خلافت کو بچایا، بلکہ آل عالمہ کا خاتمہ کر کے دوبارہ سے عباسی خلافت کو مسلمانوں کے مرکز کی حیثیت سے بحال کیا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے روحانی مرکز جو تھے حجاز، اس پہ بھی قبضہ کیا اور اس کو بھی آزاد کروایا، جو فاطمی کو زیر اثر آ گیا تھا۔ تو عباسی خلیفہ قائم باللہ کا خطبہ دوبارہ پڑھا گیا اور فاطمیوں کا جو اثر و رسوخ تھا حجاز سے وہ بھی ختم کیا گیا۔ سلجوکیوں نے علمی اور ادبی اور سائنسی کارنامے انجام دیے۔ ان کے دور میں بڑے بڑے شعراء، حکیم، فلاسفر پیدا ہوئے۔ ناصر خسرو، عمر خیام، انوری، ماضی، سنائی، شیخ فرید الدین اتار وغیرہ نے تاریخ و نثر کے میدان میں تصانیف لکھی۔ اس طرح امام غزالی، کبری، نجم الدین کبریٰ جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے علوم ہندسہ، نجوم، حیت، فلسفہ اور طب کو ترقی دی۔ تو سلجوکیوں کے عہد میں وہ کہتے ہیں کہ جو مامون اور ہارون کے دور کی علمی اور سائنسی ترقیاں تھیں، ان کی دور یاد اور ان کی دور کی وہ ترقیاں جو تھیں وہ دوبارہ سے بحال ہوئیں اور دوبارہ سے مسلمانوں نے علم و ادب کے میدان میں کامرانیاں حاصل کیں۔ اس طرح تعلیمی و تدریسی میدان میں بہت سی خدمات انجام دی۔ بڑے بڑے مدارس اور درسگاہیں قائم ہوئی۔ سلجوکیوں کے دور میں ملک شاہ اور سلطان سنجر جیسے بادشاہوں نے بڑی سرپرستی کی۔ ان کے وزیر امید الملک اور نظام الملک طوسی خود عالم فاضل شخصیات تھے۔ اس طرح بغداد، نیشا پور، ہرات، اصفہان میں بڑے بڑے مدارس کھلے۔ مدرسہ نظامیہ جو بغداد میں کھلا، امام غزالی بھی اس سے منسلک رہے۔ تو یہ بہت بڑی کارنامہ تھا سلجوکیوں کے عہد کا سلجوکیوں کی علم دوستی، تحقیق، اجتہاد، تصوف، اخلاقیات کے میدان مسلمان دوبارہ سے جب سامنے آئے، تو اس طرح سلجوکیوں کی بدولت ایک دفعہ پھر سے مسلمان اس دور کی اسلامی تہذیب اس وقت دنیا کی ایک مضبوط تہذیب بنی اور مسلمانوں نے دوبارہ سے ایک سپر پاور بنے اور دوبارہ سے لیڈ کرنا شروع کر دیا۔ سلجوکیوں کے عہد میں نظام الملک طوسی جو تھا، اس کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے نظامیہ یونیورسٹی قائم کی۔ 1045 سے 47 کے دوران اس کی تعمیر ہوئی۔ 10 لاکھ دینار اس پہ خرچ ہوئے اور اس یونیورسٹی کا شمار اس دور کی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں یا درسگاہوں میں ہوتا تھا۔ یہاں پر اقامتی ادارہ تھا، تعلیم و رہائش مفت تھی، بڑے بڑے اساتذہ اور علماء سے وابستہ تھے۔ امام غزالی 4 سال تک یہاں کے پرنسپل رہے۔ اس طرح مشہور فقیہ ابو اسحاق شرازی یہاں پہ درس دیتے رہے۔ تو یہ دارالعلوم تقریباً 400 سال تک علم و فن کی اشاعت اور کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ ابن خطیب، ابو الحسن، قطب الدین شافعی جیسے عظیم اساتذہ اس درسگاہ میں کام کرتے رہے۔ تو یہ بیٹا سلجوکیوں کے دور کے کارنامے اور ان کے دور کے واقعات ہیں، ان کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں۔ یہ سبجیکٹو کوسچن بھی آتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے میں نے آپ کو خود مختار ریاستیں پڑھائی ہیں ان پہ سبجیکٹو کوسچن نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، وہ آبجیکٹیو کے لیے آپ نے تیار کرنی ہے۔ لیکن سلجوکی، زنگی اور ایوبی خاندان جو ہے ان کے سبجیکٹو کوسچن آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سلجوکی کون تھے؟ ان کے مشہور حکمران الپ ارسلان ہے، طغرل بیگ تھا، الپ ارسلان، اور پھر جلال الدین ملک شاہ سلجوکی، ٹھیک ہے، اور پھر نظام الملک طوسی کے حوالے سے تعارف، پھر سلجوکیوں کے کارنامے۔ یہ آپ اچھی طرح تیار کر لیں، آج کا آپ کا کوسچن ہے۔